अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम के इब्तदाइये में ही हम मेहमानों का तारुफ कराए देते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद ख़ान साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी, राना मुबशर, और उनके हमरा मौजूद हैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी, जो हमें लीगल इश्यूज़ के ऊपर गाइड करेंगे। और जो सिचुएशन चल रही है, जैसे कहा जाता है कि दौड़ अपनी अपनी, इसके मिस्दाक अगर पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है और बकौल अबू ज़र के वो ऑब्सेसिव इलेक्शन डिसऑर्डर का शिकार है, तो इमरान खान साहब के हवाले से आज ये तासुर और मजबूत हुआ कि वो अदालतों से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि अदालतों ने एक बार फिर आज उन्हें मोहलत दी है और तोशाखाना केस के वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है और 13 मार्च को उन्हें कहा है कि वो सेशन कोर्ट में पेश हों। ये खबर तो आ गई सामने, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और फवाद चौधरी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं 14 मार्च के लिए। इस मामले को लेकर पीडीएम को एक नैरेटिव मिल गया है कि इमरान खान साहब के हवाले से एक तो नरमी बरती जा रही है, एहसन इकबाल साहब के बकौल दो तरह सामने आ रहे हैं, जो इमरान खान साहब के लिए और नून लीग के लिए और हैं। बहरहाल ख्वाजा आसिफ का इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहना है, प्रोग्राम में उससे शामिल करेंगे। सबसे पहले ये सियासी रहनुमा या सियासी कारकुनों का बिहेवियर नहीं है। ये शख्स जो है एक इब्नुल वक्त, एक अपॉर्चुनिस्ट है, जिसका सियासत से दूर दूर तक जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। जो सफ़र इन्होंने शुरू किया था अमरीकी साजिश से, अमरीका के भी गोडे गिटों को हाथ लगा रहे हैं, उनके भी पाँव पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के भी पाँव पकड़ रहे हैं, ये सबका पाँव पकड़ेगा। ये जितना ज्यादा भाग रहा है, आप गिरफ्तार भी होंगे। हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है, हमें कोई जल्दी नहीं है। इमरान खान साहब की पॉलिसी के हवाले से जो तालमेल नहीं हो रहा, उस पर अतर से सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगी। अतर, इमरान खान साहब ने अभी कुछ ही दिन पहले बात की कि वो सबके साथ बात करने को तैयार है, मुसालहत की बात की, मुफाहमत की बात की, नेल्सन मंडेला की मिसाल दी कि उन्होंने भी सबको माफ कर दिया था। इमरान खान साहब भी मुल्क के मुफाद में सबको माफ कर देंगे, लेकिन ये बात क्या उनके जहन से महव हो गई है कि नेल्सन मंडेला ने भी 27 साल जेल में गुजारे, 4 बार उन्हें ट्रायल का सामना करना पड़ा। इमरान खान साहब अदालतों से अवॉइड करते हुए क्या गलत रिवायत या मिसाल कायम नहीं कर रहे? देखिए, इसमें दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि उस वक्त खबर ये रिपोर्ट हुई और सब लोगों ने ये कहा, और खुसूसन पीडीएम की जो मोअज़्ज़ज़ क़यादत है, हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो लीडरान शामिल हैं, उन सब ने कहा कि इमरान खान हमारी मिन्नतें कर रहे हैं, और वो बुनियादी तौर पे आज उसने ये कहा कि मैं इन सब से बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि जिन लोगों को या फिर जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं या जिनके ऊपर उनको शक है कि उन्होंने कौम की दौलत लूटी है, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। तो इन हवाले से खान साहब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, हो सकता है इसमें सदाकत हो या ना हो, लेकिन उनकी तरफ से एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन लोगों ने कौमी दौलत लूटी है, इन पे करप्शन के मुकदमात हैं, इन्होंने नैब के कानून में तब्दीली करके अपने मुकदमे माफ़ करवाए हैं, लिहाजा मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले ये लोग तो हमें खुद बता रहे थे कि वो हमसे हमारे साथ बैठना चाहते हैं और हम उसके साथ एनआरओ नहीं करना चाहते। तो इसी एक चीज तो बिल्कुल वाजे हो चुकी है कि खान साहब इनके साथ नहीं बैठना चाहते। दूसरी बात ये है कि जो मुकदमात हैं, देखें मुकदमात क्या, ये किस किस्म के मुकदमात हैं जो खान साहब के ऊपर हैं। अभी तक खान साहब ने किसी जगह पे ये तो नहीं कहा कि मैं जनाब इस आइन को नहीं मानता, इस कानून को नहीं मानता, या ये कानून का मेरे ऊपर इतलाक नहीं होता। जो भी उन्होंने रेमेडी की है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अदालतों से की है, चाहे उनको कहीं से रिलीफ मिला या नहीं मिला, वो अदालतों से ही मिला। हाँ, जिस दिन वो अगर वो ये कहेंगे कि मैं इस अदालत को नहीं मानता, मैं पेश नहीं होऊंगा, फिर एक अलग बहस है। हाँ, लेकिन इलेक्शन कैंपेन कल से किक स्टार्ट हो रही है, इमरान खान साहब उसको लीड करेंगे, तो जान को खतरा सिर्फ अदालत में पेशी से है, ये तासुर भी तो गलत आ रहा है ना? देखिए, अदालत में वो पेशियां तो कर रहे हैं। अगर अदालत आपको कोई रिलीफ देती है तो उससे अगर आपको रिलीफ मिलता है तो जरूर मिले, लेकिन जहां तक अगेन मैंने पहले कहा कि अदालत का एहतराम करना बड़ा जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हो वो अदालतों का एहतराम ना करे। जहां तक इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक है, देखिए असल इशू ये है कि इमरान खान साहब को तो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर हर जगह जाने की जरूरत नहीं होगी, वो तो अपने उसी कमरे में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए भी खिताब कर सकते हैं ना। अभी ये तो वाजे नहीं है कि वो हर जगह पे जाएंगे और जलसों में करेंगे और वहां पे क्या सिक्योरिटी होगी। उनका मुकदमा ये है बुनियादी तौर पे आयशा, कि जब मैं अदालत में पेश होता हूं, वहां पे जिनकी जिम्मेदारी है कि आपने सिक्योरिटी फराम करनी है, वो सिक्योरिटी गायब कर देते हैं और वहां पे उस तरह की सिक्योरिटी फराम नहीं की जाती, और मुझे ये लगता है कि वहां पे मुझे टारगेट किया जाएगा। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन उनकी दुरुस्त ना हो, उनका ये मौकिफ दुरुस्त ना हो, लेकिन उनका ये मुकदमा है। जहां तक इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक है, मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। मरियम बीबी ने भी अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। आज उन्होंने 4 तस्वीर, 4 ग्राफिक्स अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर की, जिसके अंदर इंसाफ का तराजू बराबर करो। अब उसके अंदर उनका क्या था,
ایک طرف انہوں نے اپنے والد کی تصویر لگائی, دوسری طرف انہوں نے عمران خان کی مبینہ بیٹی کی تصویر لگائی, پھر عمران خان کے اوپر منشیات کا عادی ہونے کا الزام لگایا. دیکھیں جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ 90 کی دہائی میں جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک اخلاق باختہ قسم کی کمپین چلائی گئی, ان کے اوپر مختلف الزامات لگائے گئے. ابھی بھی مریم کیا قوم کو بیچ رہی ہیں کہ یہ عمران خان کی مبینہ بیٹی ہے, یہ نشے کا عادی ہے. بھائی وہ قوم جس کو اس وقت روٹی نہیں مل رہی, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ان کے مسائل کس طرح حل کرنے. لیکن وہی 90 کی سیاست, ذاتیات کے اوپر دوسرے کے کریکٹر اسیسینیشن. لیکن اب یہ وہ دور نہیں ہے, یہ 2 کالمی خبر کا دور نہیں ہے, ڈیجیٹل دور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے نہیں آ رہے, اور ساتھ ساتھ وہ ہر تصویر کے اندر اپنے والد کی مظلومیت اور اپنی مظلومیت کا ذکر بھی کر رہی ہیں. اگین وہ قوم جن کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزائنر کپڑے پہننے والے, لندن میں گھومنے والے, سوئٹزرلینڈ سے آپریشن کروانے والے مظلوم ہیں, تم لوگ ہمارا مقدمہ لڑو. بھائی آپ کو ان کا مقدمہ لڑنا پڑے گا جو مشکل میں, وہ ہیں عوام. جو بھی عوام کا مقدمہ لڑے گا, عوام اسی کے پیچھے کھڑے ہوں. بالکل ٹھیک ہے, 90 کی دہائی میں پھنسے ہیں, اور اس سے ظاہر عمران خان صاحب تو ڈیٹیکٹ کر چکے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے جا چکے ہیں, رمزیں بدل چکی ہیں, لیکن باقی پارٹیز اس کو اس طرح سے اسیس نہیں کر رہی. اس لیے گراؤنڈ لیول پہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ عیاں ہے. گیلپ سروے بھی یہی بتا رہا ہے. اچھا, جو آج ساری کارروائی ہوئی ابو ذر, اس میں ایک قانونی نقطے کی وضاحت آپ نے اپنے ٹویٹر پر بارہا کی, لیکن جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس نقطے کی وضاحت کی تو وہ زیادہ اہم تھی. اور جب انہوں نے یہ کہا وکیل سے کہ وارنٹ گرفتاری کے تو نہیں تھے, بلکہ یہ پیشی یقینی بنانے کے لیے تھے, تو توثیق ہو گئی اس بات کی جو آپ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کر رہے تھے. یہاں کوشچن یہ ہے کہ حاضری کے بغیر چارج فریم نہیں ہو سکتا, ویڈیو لنک کے ذریعے چارج فریم ہونے کی کوئی مثال موجود ہے تو بتائیے. اور ماتحت کورٹ کی کارروائی میں اس طرح سے وارنٹ گرفتاری معطل کرنا, یہ رکھنا ڈالنے کے مترادف تو نہیں؟ دیکھیں, پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ چارج فریمنگ ہوتی کیا ہے. چارج فریمنگ کرمنل لاء کے اندر وہ سٹیج ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے, جس کو ہم کرمنل ٹرائل کہتے ہیں. اس کو ہم اردو میں آسان زبان میں فرد جرم عائد ہونا بھی کہتے ہیں, جس میں آپ کے اوپر بیسیکلی بنیادی طور پہ جو اوفینس ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس میں گلٹی پلیڈ کرتے ہو کہ ناٹ گلٹی پلیڈ کرتے ہو. تو ظاہری بات ہے 90% بلکہ 99% ٹائم جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں ناٹ گلٹی ہوں. پھر اس کے بعد ایویڈنس ہوتی ہے, پھر فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں, 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اور پھر ججمنٹ آتی ہے. اب اس میں جو قانون ہے, جو ہمارے ہاں پرنسپلز ہیں, سارے جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جو چارج ہے وہ ایبسنس میں فریم نہیں ہو سکتا. جو ایکیوزڈ ہے اگر وہ ایبسنس میں فریم ہوتا تو وہ غیر قانونی چیز ہوگی, وہ انلیگل چارج فریمنگ ہوگی جو اوپر سے عدالتوں پہ پھر سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے. اور جہاں تک ویڈیو لنک سے چارج فریم ہونے کی بات ہے, دیکھیں یہ بالکل پاسبل ہے. ہمارا جو کرمنل لاء ہے اس کے اندر گنجائش موجود ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو عمران خان صاحب کے حملے کے کیس کے جو ملزم ہیں وہ نوید جو تھا, وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ طوطا بھی کہتے ہیں, اس کا بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس کی پروسیڈنگز چلی. تو دیٹ از پاسبل, قانون میں گنجائش ہے, بالکل ہے. لیکن اس پہ ایک میں نے ابھی دوبارہ لاء پڑھا, سارا دیکھا, تو اس میں ایک گنجائش ہے. اگر آپ ناٹ گلٹی پلیڈ کرتے ہیں تو آپ کی فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ گلٹی پروف کرتے ہیں تو کورٹ کے سامنے, تو تب آپ کی پریزنس جو ہوتی ہے مینڈیٹری ہوتی ہے. تو میرے خیال سے خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے, ان کو وہ ایڈوائز کر رہی ہوگی. اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آرڈر تو آ گیا جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ 13 تاریخ کو آپ پیش ہوں. دیکھیں اس میں ایشو یہ نہیں ہے عائشہ, پیش ہونا نہیں چاہتے, دیکھیں وہ کافی کیسز میں پیش ہوئے بھی ہیں. اور آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ ایک اٹیک ہوا, گولیاں لگی, سیریس تھریٹ ہے لائف کو. ہمارے جو سول کورٹ کی, جو سیشن کورٹ کی سیکیورٹی ہے, وہ ہم تو روز پیش ہوتے ہیں, وہ برائے نام ہوتی ہے. اسی کورٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا, اس میں ایڈیشنل سیشن جج صاحب شہید ہوئے تھے, ینگ لائرز شہید ہوئے تھے, کافی وکلا شہید ہوئے تھے. تو اس میں تو وہ آپ کو چیک بھی نہیں کرتے, جو بندہ دل کرے اس کا اندر چلا جائے. تو وہاں پہ سیریس سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں, یہی ریز کیا گیا تھا پوائنٹ. اگر میرے خیال سے وہ سیکیورٹی کنسرنز کو ریز کر دیں تو آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہ پہلے بھی پیش ہوئے, دوبارہ بھی پیش ہوتے رہتے. آپ کو اگر یاد ہو, جہاں تک وہ کہتے ہیں, یہ کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ 2 نہیں 1 قانون ہونا چاہیے, تو میں آپ اتنا بتا دوں, ایک قانون ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ. کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر خان صاحب نے ایک سب آرڈینیٹ جوڈیشری کی جج صاحبہ کے بارے میں جو بولا تھا, بالکل نہیں بولنا چاہیے تھا. تب بھی میں نے اس کو کرٹیسائز کیا تھا, نہیں بولنا چاہیے تھا, کنڈیم کرنا چاہیے تھا. انہوں نے جا کے اپولوجائز کیا, ان کو پوری پروسیڈنگز فیس کی انہوں نے. لیکن سیم جوڈیشری ہماری, بلکہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ جو ہے, سپریم کورٹ ہے, ایپکس کورٹ ہے,
ان کے ججز کی تصویریں مریم نواز صاحبہ کورٹ میں جلسوں میں دکھا رہی ہیں سٹنگ ججز کی, اور ان پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, اسکینڈلائز ہو رہے ہیں, ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, تو کیا وہاں پہ دوسرا قانون آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ فرق نظر آ رہا ہے کورٹ کی اپروچ میں؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اگر خان صاحب کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں اگینسٹ ایکشنز اگینسٹ جوڈیشری, تو مریم نواز صاحبہ کو تو کنڈون کیا جا رہا ہے ان کے ایکشنز کو, تو وہاں پہ بھی 2 قانون نظر آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, خان صاحب فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بھی بہت جگہ پہ حمزہ شہباز کی میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا تھا ہفتے والے دن بیل ہوئی تھی, جس دن شہباز شریف صاحب نے فرد جرم عائد ہونی تھی, انہوں نے کہا میں اوتھ لے رہا ہوں پرائم منسٹر کا, حمزہ شہباز بھی تھے, وہ نہیں پیش ہوئے. تو یہ ایکسیپشنز جو ہیں یہ انہوں نے کریٹ کیے ہیں, جو جن کو اب فالو کیا جا رہا ہے اگر کیا جا رہا ہے. تو ایکسیپشنز لا میں جو بڑے آدمی کے لیے ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں نا قانون مکڑی کا جالا ہے, چھوٹا اس میں پھنس جاتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے وہ پھاڑ کے اس کو نکل جاتا ہے. تو یہ جو روایات ہیں یہ ساری سیٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے. اگر کسی نے بھی فیس کیا صحیح طرح قانون کو پاسٹ میں اگر دیکھیں, وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. جو جوڈیشری کو جس طرح یوز کیا, آپ رفیق تارڑ صاحب والی ہسٹری دیکھ لیں, ملک یوم صاحب والی ٹیپس دیکھ لیں, یہ تو پی ایم ایل این کے اس میں سارے اس میں جاتا ہے, کریڈٹ میں جاتا ہے کہ انہوں نے جوڈیشری کو کس طرح استعمال کیا اور کس طرح وہ قانون کے فیوریٹ رہے ہیں. تو اس طرح یہ کہنا کہ جی 2 قانون ہیں, ایک خان صاحب کے علیحدہ, بالکل غلط ہے. آپ کو بالکل اسی طرح کی فیسلٹیز ملتی ہیں پاسٹ میں. وہ جے آئی ٹی میں مریم نواز صاحبہ پیش ہوئی تھی, ان کو سیلوٹ مارتی ہے ایس پی, آپ کو یاد ہوگا. اس وجہ سے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جی ایک فیوریٹ ہے, وہ نہیں ہے. کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, اس کو ایڈریس کر دیں, وہ پیش ہو جائیں گے, اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو 2 معیار ہیں آپ نے اس کی بڑی اچھی نشاندہی کر دی, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ وکٹم جو اس طرح کی باتوں کی وہ پیپلز پارٹی رہی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ان دنوں بڑے ایکٹیو ہیں, اور انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ تیر کے نشان پر یہ الیکشن لڑیں گے, پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں, پی ڈی ایم اتحادی حکومت کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایک تاثر ایسا آ رہا ہے رانا صاحب, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ڈبل گیم کر رہی ہے. ہم بات عمران خان صاحب کی کر رہے تھے, تو ذرا اسی کی طرح واپس جاتے ہوئے آپ اس میں اس کو بھی ایڈ کر لیجئے گا. عمران خان صاحب نا اسٹیٹس کو کے لیڈر نہیں تھے, وہ ان سب پارٹیز کی سیاست سے اختلاف کرتے ہوئے ایک نئی مثال قائم کرنا چاہتے تھے. ہی واز سپوز ٹو لیڈ بائی ایگزامپل, لیکن وہ کل سے الیکشن کیمپین کی اگر اس کی رہنمائی کریں گے, اس کو لیڈ کریں گے, دوسری طرف وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے, تو اس سے ایک مجموعی تاثر کیا یہ نہیں جائے گا کہ عمران خان صاحب عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے الیکشن کیمپین تو چلا رہے ہیں, لیکن عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے, اور پک اینڈ چوز ہے, وہاں بھی کسی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں اور کسی میں اوائڈ کرتے ہیں. اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا. پیپلز پارٹی جو ہے فرام ڈے 1 جو ہے اس نے اپنے کارڈ بڑے احسن طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے اس نے پلے کیے, اور فرنٹ پہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو رکھا. اور اس سے بھی پہلے, حکومت میں آنے سے بھی پہلے, آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم میں وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے. جب ان کو پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دیے گئے پی ڈی ایم کی طرف سے, اس وقت وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے تھے, تو پی ڈی ایم کا تو وہ حصہ ہے ہی نہیں. ہاں جی, لیکن بنیاد پی ڈی ایم کی پیپلز پارٹی نہیں رکھی تھی. جی بالکل رکھی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اس کے بعد ایک بڑی کلیئرٹی آ گئی تھی کہ ہم لوگ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ وی آر ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم. لیکن جب گورنمنٹ بنائی گئی, یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد, اور اس میں وہ شامل ضرور ہوئے. اب یہ دیکھیں, ایک بڑا ایک آئی وڈ سے کہ آصف زرداری صاحب جو جس طریقے سے سب کو ساتھ ملا لیتے ہیں نا, دو ہی از ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم, اس میں بالکل کلیئر بات ہے. سو وہ اس میں جس طریقے سے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں لوگوں کو, ان کے دور حکومت کی بھی اگر بات دیکھ لی جائے, محترمہ بہت بڑی لیڈر تھی, لیکن محترمہ جو ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکی جب بھی ان کو حکومت ملی. لیکن آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے, انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا, اور اس کی ریزن تھے, اس کے ریزن یہ تھے کہ وہ سب کو ملا کے ساتھ چلتے تھے, اور وہ سب لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کو ساتھ مطلب جس طریقے سے اکوموڈیٹ کرنا ہے کر کے, اور ان کو ساتھ ملا کے حکومت کرتے رہتے تھے. دو اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے افتخار چودھری صاحب, انہوں نے ان کو بہت اور ان کی حکومت کو بہت ٹف ٹائم بھی دیا, لیکن پھر بھی وہ بڑے طریقے سے اپنا ٹینیور پورا کر گئے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دس تھنگ, پی ڈی ایم والی بات میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں آئے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں ان کے لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ اس کے دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ ایز ویل, پارٹ آف دا کیبنٹ ایز ویل, بٹ دین اگین وہ آگے نہیں آئے, فرنٹ فٹ پہ نہیں آئے. اور ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے کئی دنوں سے, آئی وڈ سے بلکہ کئی ویک سے, کئی ہفتوں سے, جتنے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں
پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے نہ تو کرٹیسائز کر رہے تھے کسی چیز پہ کسی کو, اور اگر حکومت کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا تو دے آپٹڈ ٹو اسٹے مم, وہ چپ رہنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے. آپ ٹاک شوز میں دیکھ لیں, ویسے دیکھ لیں, وہ چپ رہنا زیادہ پسند کرتے تھے بجائے اس کے کہ وہ پارٹ آف دیٹ کنورسیشن یا پارٹ آف دیٹ کنڈیمنیشن بن جائے. وہ نہیں بن رہے تھے. سو ان کا ریزن بڑا کلیئر ہے ان کا. وہ آئندہ آنے والے دنوں میں, اب یہ ایک ڈرائنگ روم ٹاک ہے آئی وڈ سے, لیکن میں آئی کین نریٹ اٹ. اب دا ڈرائنگ روم ٹاک از کہ جناب آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے, دیر آر ویری برائٹ چانسز کہ آئندہ آنے والی حکومت پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے. اور اگر پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے سیٹیں زیادہ نکل آتی ہیں, ووٹ ان کو زیادہ بھی پڑ جاتا ہے, تو اتحادیوں کو ساتھ ملا کے پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے ماہر ہے اور وہ حکومت بنا سکتی ہے مرکز میں. اب اس کو دیکھیں, ہماری بڑی ٹرکی قسم کی یہاں پہ سیاست ہوتی ہے پاکستان کے اندر, اور اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. لیکن دین اگین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈرائنگ روم ٹاکس. یہ ڈرائنگ روم ٹاکس ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آصف زرداری صاحب کو نظر آ رہا ہے. لیکن آصف زرداری صاحب کو وہاں پہ سندھ ان کے لیے کنفرم بنا ہوا ہے کہ جی سندھ کے اندر انہوں نے ووٹ ملنا ہی ملنا ہے ان کو, اور سندھ میں کوئی آپشن نہیں ہے. اس میں انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی ہے اس کے 8.5 لاکھ ووٹ جو اس کو ملا تھا لاسٹ الیکشنز میں, اور لوگ باہر بھی نکلے پی ٹی آئی کے لیے, انہوں نے ووٹ بھی ڈالا. اگر آج بھی کراچی میں, اگر میں صرف کراچی کی بات کروں, میں انٹیریئر سندھ کی 1 منٹ کے لیے چھوڑ بھی دوں, آج بھی اگر وہاں پہ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا زور ہے, پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر وہاں پہ موجود ہے. لیکن وہاں پہ لیڈرشپ کرائسس ہے. There is a serious leadership crisis in Karachi as far as Karachi is concerned. تو وہ کراچی میں وہاں پہ ایشوز ہیں وہاں پہ. اب یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے آصف زرداری صاحب کارڈز کھیلے اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ادر دین سندھ. وہ بلوچستان میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا قدم جمائیں وہاں پہ. کے پی کے میں بھی مولانا کے ساتھ مل کر, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر وہ وہاں پہ بھی اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں. اور مرکز کے اندر بھی انہوں نے جو بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی ہوئی ہے اس وقت, وہ جو جاری ہے اس وقت ایز وی ٹاک, وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے ان کی. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اسرٹ کریں پنجاب میں بھی, بلوچستان میں بھی, اور کے پی کے میں بھی. کے پی کے میں مولانا کے ساتھ مل کے اور مرکز میں اتحادیوں کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے تمہید باندھی ہے آصف علی زرداری صاحب کی پالیٹکس کی, اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اتحاد مستقبل میں شجر ممنوع نہیں ہے. مجھے بریگیڈیئر صاحب سے بڑا اہم کوسچن کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ جن کو یاد کیا آصف علی زرداری صاحب, ان کی اسٹیٹمنٹ ذرا ایڈ کی جائے اس میں. آصف علی زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, شامل کرتے ہیں. زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. گرفتار کرنا نہ کرنا وہ انٹیریئر منسٹر کا اپنا ڈومین ہے, اس میں کیوں انٹرفیئر کروں گا, اور مجھ سے پوچھیں گے بھی کیوں, کرنا ہوگا جو جا کے کریں گے. پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا حصہ ہے, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے مگر گورننس کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی تیر کے نشان سے حصہ لینے جا رہی ہے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے؟ تیر پہ بوٹیاں حلال شوربہ حرام, کچھ ایسی کیفیت ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن اتحادی حکومت کا ہے. اور انہوں نے بریگیڈیئر صاحب یہاں تضاد آ رہا ہے اتحادی حکومت کا سامنے, کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے جب پوچھا گیا عمران خان صاحب کی ریسٹ کا, تو انہوں نے کہا اتحادیوں کی حکومت ہے تو سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں اس حوالے سے. آصف علی زرداری اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا اتحادیوں میں مختلف معاملات پر جو نفاق ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے, میں اس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بولوں گا. تو اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو تو اس میں تو یہ سارے پارٹیز ہیں, مین پلیس تو پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے یو آئی ہیں, باقی مائنر پارٹیز ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب یہ کہیں کہ جناب وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے؟ بھائی اگلے الیکشن میں جو ہوگا وہ ایک بات کی بات ہے, ہی از پارٹ آف دا پی ڈی ایم گورنمنٹ, دا پی ڈی ایم کولیشن ان اسلام آباد, اور وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ وزارتوں کے مزے بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. سو یہ دیکھیں اس طرح کے جو نیریٹو ہوں اس سے آپ کی کریڈیبلٹی اور ختم ہوتی ہے. اور زرداری صاحب کا جو رول رہا ہے
अपना जो पिछले अप्रैल में जो चेंज आया, सिंध हाउस में सारा मीडिया गया था, क्या लोगों को पता नहीं वहां पे क्या हुआ था? लोगों को सब पता, वो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज अ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। मैं आज उनका सुन रहा था उनकी तकरीर कि वो जनाब जर्मनी भी दिवालिया हो गया, जापान भी हो गया, अमेरिका भी हो गया। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 में तो ठीक है, वो पूरे वो सारे जर्मनी और जापान जो है वो तो तबाह हो गए थे। उसके बाद ठीक है, वो मुल्क जो है दे रोज फ्रॉम द एशेस, लेकिन टोटल तबाही के बाद मुझे तो याद नहीं पिछले 2-3 दहाइयों में कब जर्मनी दिवालिया हो या कभी जापान, तो उनकी कोई मंतक जो है वो समझ नहीं आती है। वो काफ़ी उनके जो है ना वो एरेटिक किस्म के उनकी लॉजिक जो है वो भी सामने आ रही है। और दूसरा, जितने बाई इलेक्शन हुए, कहाँ थी पीपल्स पार्टी उस बाई इलेक्शन में? और मैं हैरान हूँ, हमारे मोहतरम राणा साहब कह रहे हैं कि बाई इलेक्शंस की तोजीह दे रहे हैं कि महंगाई उसका रीजन है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी नहीं है। जो 15 साल जो सिंध में मिस गवर्नेंस हुई है, वो आप देखेंगे अगले इलेक्शन में क्या होता है। सो ये मैं तो हैरान हूं कि मोहतरम राणा साहब कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब वो आएंगे अगले इलेक्शन में। और जनाब जरदारी साहब वेरी स्मार्ट, बाय ही वाज स्मार्ट इन 2008। उनको बीबी बेनजीर भुट्टो की अपना असैसिनेशन का सिंपैथी वोट मिला था। हम भी बड़े सिंपैथेटिक वोट थे कि बड़ा जुल्म हो गया पीपल्स पार्टी के साथ, और खुद ब खुद वो पावर में आ गए फरवरी 2008 के इलेक्शन में। माय पॉइंट इज कि वो दौर खत्म हो गया। Things are going to change in this country. अच्छा, दूसरी आपने बात की, पीडीएम के अंदर सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, हर पार्टी के अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी अपनी मतलब की वजारतें उन्होंने ली हुई जहां उनको सूट कर सकता है। हाँ। अब मैं आगे कितनी डिटेल में गुफ्तगू करूं? देखें, यहाँ पे मैं तमाम मोहतरम अपना बाकी मेंबर्स की बात सुन रहा था। अच्छा, ये जो माजरत के साथ मैं चाहूंगी कि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मेंबर्स की बात से आपका इख्तलाफी नोट है, वो हम ब्रेक के बाद शामिल कर देते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। वक्त हमारे पास मुख्तसर होगा, हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी ज़रा नुक्ता एतराज़ जिस पर ब्रिगेडियर साहब आप बात करना चाह रहे थे वो आप कहिएगा। देखिए, मैं सिर्फ जरदारी साहब के वाले से ये कहना चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के वाले से कि शायद हम भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी ज़रा जो है स्लो हो जाती है कि जब 2007 में NRO मिला था पीपल्स पार्टी को जनरल मुशर्रफ के दौर में, वो भरपूर सपोर्ट थी ऑफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, और 5 साल उन्होंने कैसे पूरे किए ये भी शायद हम लोगों को याद करना चाहिए। 350 ड्रोन अटैक हमने फैसिलिटेट किए थे अमरीकियों के पाकिस्तान की सरजमीन से या ओवरहेड जो भी तरीका था, तो लिहाजा इसलिए वो 5 साल में अपने पूरे कर गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने हमने फॉरेन मिनिस्टर्स देखे 1960 ऑनवर्ड्स, मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो वाशिंगटन में टाइम ज़्यादा गुजारते हैं इस्लामाबाद के मुकाबले में। क्विकली बाकी 2 चीज़ें देखें, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक बड़ा अच्छा एक फ्रेश एयर आई थी, ये जो उन्होंने इलेक्शन के बारे में पंजाब और केपी असेंबली को वर्डिक्ट दिया था। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, भाई इमरान खान साहब ने उनके जस्टिफाइड कंसर्न्स हैं कि अगर एक दफ़ा हमला हुआ तो अगली दफ़ा भी हमला हो सकता है। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है कि जनाब मुझे अगर मेरे जो असैसिन है उसको वीडियो लिंक की इजाज़त दी जा सकती है तो मुझे भी वीडियो लिंक की इजाज़त जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी जान को ख़तरा है। मैं ये समझता हूँ कि ये रोज़ रोज़ का जो एक सर्कस लगा हुआ है, ये ड्रामा लगा हुआ है, जाना है नहीं जाना, ये चीफ जस्टिस साहब को जो इमरान खान ने खत लिखा है उनको इंटरवीन करना चाहिए, उनको अभी आना चाहिए सामने और इस चीज को स्ट्रेटन आउट करना चाहिए कि इनको वीडियो लिंक की इजाजत दी जाए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, देखें इस वक्त ये जो केसेस चल रहे हैं पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि पाकिस्तान के लीडर, चाहे वो पहले इमरान खान के दौर में जो PMLN वाले थे या अब जो उनके साथ हो रहा है, ये दहशतगर्द भी हैं, ये मनी लॉन्ड्रर भी हैं, ये करप्ट भी हैं, ये जनाब गद्दार भी हैं। तो हमने क्या तमाशा बना दिया इस मुल्क का, खुदा के लिए सोचने की बात करें। IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत को यरगमाल बनाया हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज ने इंक्लूडिंग इमरान खान आपस की लड़ाई से हम आवाम को यरगमाल बनाया हुआ। यार दिस हैज टू स्टॉप। ये कब तक ये मामला चलेगा? अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और बाकी टॉप लोग अगर वो पॉलिटिकल हालात को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते और उनको नहीं बिठा सकते, मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान में NRO हमारे फ्रेंडली कंट्रीज की इंटरवेंशन से होते थे तो फिर लेट अस अपील टू द सऊदीज। इमरान खान तो कहता है कि MBS मेरे से राब्ते में है, भाई सऊदीज आए, कतर के लोग आए, UAE के लोग आए, बिठाएं हमारी पॉलिटिकल पार्टी को, वो ज़ामिन बन जाएं। बिल्कुल जी, फिर बाहर के लोग आए। अगर हम नाकाम हो गए
क्योंकि इस तरह मामला नहीं चलते. Why should the people of Pakistan suffer because the political parties are fighting amongst themselves and there is no solution? वैसे बड़े ये बड़े मजे की तजवीज़ है. इस पे एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करा ली जाए कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल का हल कैसे ढूंढा जा सकता है, और इमदाद अगर नहीं दे रही हमारी फ्रेंडली कंट्रीज तो चले इसी मामले पे आके हमें एक साथ बिठा दें. यही एक आखिरी ऑप्शन ब्रिगेडियर साहब के बकौल रह गया. लेकिन इलेक्शंस जिसे आपने ठंडी हवा का झोंका करार दिया, वो कुछ जमातों के लिए तो बाद समूम के मुतरादिफ. ख्वाजा साद रफीक क्या कह रहे हैं वो सुनेंगे. पहले एक जालसाज को हीरो बनाया और हीरोज को जीरो बनाया, फिर ऐसे फैसले दिए गए जिन फैसलों की बुनियाद पे रियासत जो है उसकी चूल्हे हिल गई. जब खिचड़ी पका रहे थे उस वक्त नहीं पता था कि खिचड़ी पकेगी तो ये सबको कड़वी खिचड़ी खानी पड़ेगी. उसमें तो सारे हिस्सेदार थे. अब आपको इलेक्शन याद आ गया. इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा ये मैं तो नहीं जानता. पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं. अच्छा, ये इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं या नहीं. सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि अभी पता नहीं वक्त मुकर्ररा पर होंगे या नहीं. अतर आप टोन अगर देखें तो पीडीएम जमातों की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐसी कोई तैयारी शुरू नहीं की गई, सिर्फ जुबानी कलामी दावे. इमरान खान साहब तो किक स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या मैसेज पनहा है कि अभी भी कहीं से उम्मीदें हैं पीडीएम को? उम्मीदें क्या है? खौफ है, आवाम का खौफ है. आप देखें, ये ख्वाजा साद रफीक जो है वो कहते हैं कि हमारी उम्र जमहूरियत के लिए गुजर गई, और अब ये कह रहे हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे. मतलब ये कोई इस तरह कैजुअली कह रहे हैं कि जैसे आइन और कानून में इलेक्शंस की कोई अहमियत ही नहीं है. क्या यहाँ पे बादशाहत है कि हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी? इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये लोग, इनका मूड क्या है. राना साहब भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब ये अगर डिजिटल वो हो गई आपकी मर्दमशुमारी तो फिर 4 महीने इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे. तो बुनियादी मकसद इनका ये है कि इन्होंने हर हालत में इलेक्शन से फरार इख्तियार करना है. वो क्यों फरार इख्तियार करना है? अब मरियम बीबी को आप देख लें, वो कर रही है तंजीमी कन्वेंशन. अब ये तंजीमी कन्वेंशन क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि जलसे में बंदे नहीं आते. बंदे, ये होता जलसा ही है, बंदे कम होते हैं तो कह देते हैं तंजीमी कन्वेंशन है. तो ये इनको पता है कि इनकी पॉपुलैरिटी किधर है. आज गैलप का सर्वे भी आ गया. गैलप के सर्वे में इन सब से इमरान खान की पॉपुलैरिटी डबल है. अब इमरान खान का दौर कोई आइडियल नहीं था, उसमें बहुत सारे मसाइल थे, मिस गवर्नेंस थी, महंगाई थी, लेकिन इन लोगों ने अवाम के सामने कोई ये चीज ऐसी रखी नहीं जिसके ऊपर अवाम एतबार कर सके. और छोटी सी चीज मैं एक और ऐड करूंगा, जो यहाँ पे पहले बात हो रही थी, करप्शन की बात हो रही थी और दीगर बातें हो रही थी. देखें, करप्शन के यहाँ पे कभी क्या सही मानूं में यहाँ पे कोई एहतसाब हुआ है? आप डॉक्टर आसिम का नाम आपको याद होगा, हमें कहा जाता था कि जी 400 अरब की उन्होंने मुबैना करप्शन की है डॉक्टर आसिम साहब ने. क्या हुआ उसका? ठीक, कुछ भी नहीं. एनआरओ तो देखें, हर किसी को यहाँ पे एनआरओ मिला ना. यहाँ पे एहतसाब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ. विक्टिमाइज किया गया जमातों को, चाहे पीपल्स पार्टी हो, कहीं पे नून लीग के लोगों को भी किया गया, दीगर लोगों को भी किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए. तो हम सियासतदानों पे तो एकदम से चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन सारी चीजें सियासतदानों के हाथ में नहीं है. किसने पेट्रियाट बनाई थी, उस वक्त क्या किरदार था? क्या अगर मुशर्रफ साहब के दौर में एहतसाब हो जाता तो चीजें इस नहज पे पहुंचती? कभी भी ना पहुंचती. और अभी भी वही सिचुएशन है. लेकिन सियासतदानों की जो गलती है ना, देखें, मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा था कि जनाब हम नैब खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. लेकिन अभी दोबारा नैब के अंदर जिस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल एक तैनाती की गई है, जिसका मकसद ये है कि अब अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयां की जाए, तो सियासतदान सीखते नहीं है. वो ये समझते हैं कि जनाब मेरे खिलाफ ये नहीं होगा, किसी दूसरे के खिलाफ हो रहा है. लेकिन ये ऐसा सर्कल है जो घूम फिर के दोबारा आपके ऊपर आता है. हाँ ठीक है, इससे जुड़ा सवाल अबू सर के सामने रख देते हैं. नैब में पेशी अब 9 मार्च को ने भी तलब किया गया इमरान खान साहब को, लेकिन नोटिस वसूल अगर ना किया जाए तो फिर क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है? और अगर ना पेश हो नैब में तब क्या हो सकता है अबू सर? देखिए, ये सेक्शन 19 का नोटिस है, इसको हम कॉल अप नोटिस भी कहते हैं. नॉर्मली जब हम लोग, मैंने काफ़ी नैब का काम किया है, तो उसमें जब पहला नोटिस आता है तो अगर आप नहीं अपेयर होते तो फिर उसके बाद आपको एक और नोटिस आता है. टोटल नॉर्मल प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, क्योंकि खान साहब के केसेस में तो नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होती, हमेशा आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक्ट करती हैं. 3 नोटिस आते हैं, उसके बाद अगर अपेयर नहीं होते तो फिर जो कोर्सिव मेयर्स की तरफ जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे बेलेबल वारंट्स इशू कर देते हैं या नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कर देते हैं. लेकिन नॉर्मली 3 नोटिस की हद तक तो क्या कहते हैं प्रोसेस जो चलता है, उसके बाद फिर कोर्सिव मेयर्स स्टार्ट होते हैं नैब के इशू. अच्छा, जो दूसरा सवाल ब्रिगेडियर साहब ने उठाया था कि एक खत लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वीडियो लिंक के जरिए आप पेश होने की इजाजत दें. खत में और दरखास्त में कोई फर्क है? ये वाजे कीजिएगा अबू सर. सॉरी, किस चीज में लिखा गया? आपकी आवाज कट गई. वीडियो लिंक के जरिए
پیش ہونے کی اجازت دی جائے. اس پر خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. سو از دیر از ڈفرنس کہ آپ باقاعدہ درخواست کریں یا خط لکھیں؟ دیکھیں نارمل پریکٹس تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کورٹ میں جس میں کیس چل رہا ہوتا ہے اسی میں ہی درخواست دی جاتی ہے اس طرح کی. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان بینگ کیا کہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں وہ کسٹوڈین آف دا جوڈیشری آف پاکستان جو ان کے ہیڈ ہیں جو وہ ان کے پاس پاورز تو بہت ہیں اس طرح کی, لیکن نارملی اس طرح انٹرفیئر نہیں کرتی. میں نے نہیں دیکھا کرتے ہوئے, تو مجھے اس میں اتنا کچھ خاص ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. تو میرے خیال سے اس میں جو آپ کو عدالت ہے اس میں آپ درخواست دیں, اگر وہاں سے آپ کی ریجیکشن ہوتی ہے تو پھر آپ اس کے پروسیس سے چلے نا, پھر اس کی اپیل فائل کرنی پڑے گی آپ کو ہائی کورٹ میں. اگر وہاں سے نہیں ہوتا تو پھر آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا. اس میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گریز کیوں کیا گیا؟ خط لکھنا کیوں ضروری سمجھا گیا؟ درخواست کی طرف کیوں نہیں گئے؟ یہ تو جی آپ ان سے پوچھیں, میں اس کیس سے ریلیٹڈ مجھے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں ہے. میرے خیال سے وہ بہتر بتائیں گے, اس وجہ سے اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میرے خیال سے وہ بہتر وہی بتائیں گے جو اس میں وکیل ہیں ان کے, مجھے نہیں پتا. میرے خیال سے علی ظفر صاحب ہیں, ان سے آپ اگر پوچھ لیں وہ آپ کو بہتر بتائیں گے. لیکن میرے خیال سے جو میرا اگر ایز اے لائر سجیشن ہوگی وہ یہی ہوگا کہ آپ اسٹیپ وائز چلیں, پہلے اس کورٹ میں درخواست ہے, پھر اس کے بعد اگر نہیں مانتے تو اپیل میں جائیں. مجھے لگا کہ شاید کوئی قانونی نقطہ ہوگا ان کے پیش نظر, اس لیے وہ اوائڈ کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک اور چیز یہ بتا دیجئے, الیکشنز کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا شیڈیول کتنے دن پہلے آنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ ابھی میں رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی پریس کانفرنس سن رہا تھا, اس میں انہوں نے کافی باتیں بتائیں کہ جی وہ سینسز ہوگا, اس کے بعد لیمیٹیشنز ہونا ہے, تو یہ کچھ 7-8 مہینے کا پروسیس انہوں نے ہمیں گنا دیا. یہ وہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جو آپ کے الیکشن ایکٹ میں لکھی ہوئی ہیں یا رولز میں لکھی ہوئی ہیں یا اسکیجولز میں لکھی ہوئی ہیں. آپ نے الیکشن کرانا ہے, یہ دو چیزیں کہہ رہی ہیں. ایک آپ کا آئین کہہ رہا ہے جو سپریم لا آف دا لینڈ ہے, اور پھر آپ کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی ججمنٹ آ چکی ہے. آرٹیکل 189 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو ججمنٹ ہوگی سپریم کورٹ کی وہ بائنڈنگ ہوگی آن آل دا ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز آف پاکستان. تو اس سے آپ نے نہ رائٹ جانا نہ لیفٹ جانا ہے, آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو پھر عدالت, دیکھیں آپ ان کو عدالت کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں, باتیں سنا رہے ہیں, ملائن کر رہے ہیں, اسکینڈلائز کر رہے ہیں, وہ ججز اگنور کر جاتے ہیں. لیکن ان کو اگر آرڈر امپلیمنٹ نہ کریں نا, دیٹ از کرمنل کنٹیمپٹ, وہ جوڈیشل کنٹیمپٹ نہیں ہوتی. وہاں پھر عدالت جان نہیں چھوڑتی جب تک ان کا آرڈر امپلیمنٹ نہ ہو. پھر وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوگی تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون اس کو آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کراتا. یہ سارے جو مفروضے ہیں, جو سارے نئے نئے ٹیکنیکل طریقے نکالے جا رہے ہیں اس سے بچنے کے, یہ سارے کوئی کام نہیں آنا. اگر عدالت اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرانا ہو تو یہ ساری چیزیں سائڈ پہ ہو جائے گی, پھر آپ نے کرانا ہی کرانا ہے. یہ ساری چیزیں وہ 4 مہینے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں لیمیٹیشنز وغیرہ کے لیے. اوکے جی, تو جب اگر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی تو پھر نہ رائٹ ہے پھر لیفٹ ہے, پھر سیدھا جا کے جواب دینا. اگر نہیں دیں گے تو پھر 6 مہینے کے لیے جیل جائیں گے یا پھر جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے بعد. لیکن ڈیلے تو ہو جائے گا. نیب کی بات کی, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, NRO1 اور NRO2 آنے کے بعد, بینگ اے فارمر نیب آفیشل مائی سیلف, میں سمجھتا ہوں نیب کے ادارے کی اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہی ہے, کیونکہ جتنے اربوں روپے ہم نے خرچ کیے ٹیکس پیئر پیسوں کے ان کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے میں, ان کو چلانے میں, پھر وہ آگے کیسز ان دو NROs کی نظر ہو گئے. ویلکم ٹو دا نیو چیئرمین نیب. لیکن شاید خاقان عباسی بالکل صحیح کہتے ہیں, اس ادارے کو ہمیں بند کرنا چاہیے. ایک بھی ہمارا کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا جو جانا چاہیے تھا. سارا ایفرٹ ریاست پاکستان کا ضائع گیا, کوئی جواب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ صدر زرداری نے, سابق صدر نے کہا تھا کہ معیشت اور نیب ساتھ نہیں چل سکتے, لیکن پتہ نہیں اس پیش نظر ہے کیا. جی ابو ذر ایڈ کیجیے گا, مجھے رانا صاحب کی طرف جانا. جی ابو ذر. دیکھیں یہ نیب کی ایشو سے بات مجھے یاد آ گئی. دیکھیں یہ جو چیئرمین نیب صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے نا, میں ایز اے لائر اگر میں اس اپوائنٹمنٹ پروسیس کو پورا دیکھوں جو نیب لا میں لکھا ہوا ہے کس طرح چیئرمین نے اپوائنٹ ہونا ہے, یہ آن دا فیس آف اٹ انلیگل ہے. یہ کل کو کورٹ میں جائے گی, بلکہ آج لاہور ہائی کورٹ میں اس سے ریلیٹڈ بات بھی ہو گئی ہے. آپ نے شاید, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, دیکھ لیا ہوگا کہ دیکھیں ایک پارٹی ہے, اس کے اس وقت MNAs ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ آرڈر جو ریزگنیشن کا ایکسیپٹ ہوا تھا وہ سسپینڈ کر چکی ہے ہائی کورٹ. تو آج کے دن وہ MNAs they are members of the National Assembly. تو اس وجہ سے ان کا حق بنتا ہے ایز پر دا لا کہ they have, ان کا ہونا چاہیے لیڈر آف اپوزیشن. دیٹ مینس کوئی لیڈر آف اپوزیشن ان کا ہوگا تو اس کا حق بنتا ہے نام دے وہ چیئرمین نیب کے لیے. یہ جو انہوں نے پورا پروسیس بائی پاس کیا ہے, کل کو یہ ابھی تو خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہمارا چیئرمین نیب اپنی مرضی کا آ گیا, اور نوٹسز بھی آنا شروع ہو گئے جو پچھلے چیئرمین نیب نے شاید منع کر دیے تھے بھیجنے سے, کیس نہیں بن رہا تھا. تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی پرابلم ہوگی 1 مہینے 1.5 مہینے بعد جب یہ ججمنٹ آئے گی
استعفوں سے ریلیٹڈ جب ہائی کورٹ فائنلی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی تو یہ اتنا آسان نہیں نظر آ رہا کہ ہم نے اپوائنٹمنٹ کر دی ہم بڑے آرام سے نکل جائیں گے اس میں سے. بالکل ٹھیک ہے, اور نیب کو مزید بااختیار بنانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اس کا رزلٹ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ لیں گے. رانا صاحب, کل آپ نے اشارہ دیا اور آپ نے کہا کہ جنرل صاحب اس ملاقات کی بابت کرائیں گے, بتائیں گے کہ وہ ہوئی کیوں, کس سلسلے میں ہوئی صدر عارف الوی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے درمیان. آج آپ ہی پردہ اٹھا دیں کہ اس کا مدعا ملاقات کا الیکشنز تھے یا کوئی رابطہ کاری. میرے خیال میں اس کا میں جواب بالکل دیتا ہوں آپ کو, لیکن بریگیڈیئر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ سندھ میں چینج آئے گی اور وہاں پہ آصف زرداری ہو یا پیپلز پارٹی ہو, اس نے جناب وہ سویپ آؤٹ ہو جائے گی. ان سو مینی ورڈز بریگیڈیئر صاحب واز سیئنگ دس. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ ٹھیک ہے, ہمیں تو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, نہ تو ہمیں پی ٹی آئی سے کچھ لینا دینا, نہ پیپلز پارٹی سے. بٹ دا گراؤنڈ ریالٹی از دس کہ جو مینج کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی والے جس طریقے سے, کیونکہ وہ وہاں پہ مینجمنٹ ہو نہیں رہی پی ٹی آئی کے اینڈ پہ. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ, وہ میجورٹی آف دا پیپل اوور دیئر دے آر کمپرومائزڈ. لوگ ان کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے ابھی بھی ساتھ ہیں, لوگ ان کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن لیڈرشپ پہ جب بات آتی ہے پی ٹی آئی کی, تو میجورٹی آف دا لیڈرشپ ان سندھ اینڈ اسپیشلی ان کراچی دے آر کمپرومائزڈ. سو اس میں آ کے لوگ جو ہے نا دے گیٹ انٹو ٹو مائنڈ. بٹ ایز آف ناؤ ابھی بھی میجورٹی ہے لوگوں کی پی ٹی آئی کی وہاں پہ, لیکن وہ اب جب تک وہاں پہ اچھی لیڈرشپ نہیں لائیں گے اور اچھے لیڈرز وہاں پہ نہیں آئیں گے جو ڈیلیور کر سکیں عوام کو, وہ وہاں پہ مسئلہ رہے گا. سیکنڈلی جو بات ہوئی تھی پریزیڈنٹ صاحب کی اور جناب عمران خان صاحب کی ملاقات کی, دیکھیں اس میں 3 کنسرن جہاں تک مجھے پتا ہے, میرے پاس جو انٹیل ہے میں وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ سے, لیکن پروبیبلی میں اس کو ورڈ بائی ورڈ شاید نہ کر سکوں شیئر. لیکن 3 چیزوں پہ اس پہ بات ہوئی تھی. ایک بات یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بتایا جائے کہ جناب جو سچویشن بنتی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی دیکھیں عمران خان صاحب ابھی بھی نکلیں گے, کل جب جلسے کے لیے نکلیں گے تو بلٹ پروف گاڑی میں نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بلٹ پروف گاڑی میں پھریں گے, ٹھیک ہے جی, اور لوگ بلٹ اینڈ بامب پروف جی, اور اس کے وہ جائیں گے. لیکن دا پوائنٹ از کہ جو اسکیئر ہے ان کو, جو ان کے مائنڈ میں یا جو ان کو انفارمیشن ملی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں ہے, مجھے نہیں پتا اس چیز کا. کہ کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں, لوگ ان کے 2-4 لوگوں کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, وہ ان کو ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں بھی ہوتا. بٹ اینی ویز وہ ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا خان صاحب کو, یا ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات وہ زیادہ سنتے ہیں, ان کو پتا ہوگا. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا گاڑی سے اتر کے کورٹ کے اندر جانے تک کا جو مسئلہ ہے, جو سیکیورٹی کے بارے میں وہ کنسرن ہے, وہ ایک تو ایشو وہ ڈسکس ہوا. دوسرا جو ایشو ڈسکس ہوا تھا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ, وہ الیکشنز کے بارے میں ہوا تھا. اور وہ الیکشنز کے بارے میں, کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ سندھ میں بھی الیکشن کرائیں, اور اگر ہو سکتا ہے تو بلوچستان میں بھی الیکشن کرائیں. سو پیپلز پارٹی اس چکر میں ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہونے تو ان صوبوں میں بھی کرا لے. اچھا, وہ اس کا ریزن ملٹیپل ہے, کیونکہ اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ وہ جو اپنے کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیں گے. بٹ اینی ویز جو بھی ہے اس وقت سچویشن, لیکن یہ بھی ایک بات ہوئی تھی کہ اگر یہ 4 صوبوں میں اگر ہونے ہیں تو وائی ناٹ سارے ملک میں کیوں نہ ایک دفعہ ہو جائے. تو وہ بھی ایک ڈسکشن ہوئی تھی. تیسری جو پوائنٹ تھا جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ شاید میں نہ شیئر کر سکوں, مجھے اس پہ معذرت کرنی پڑے گی, لیکن وہ نمبر یو ہیو ڈائلڈ از ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دی مومنٹ. رانا صاحب آپ اگری کریں گے اس سے؟ ریسپونڈنگ ایٹ دی مومنٹ. اوکے ٹھیک ہے, اس سے آگے یعنی کہ بالکل اگری کروں گا. بالکل آپ نے صحیح کہا عائشہ, ٹھیک ہے, بالکل 200% آپ نے صحیح کہا. ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ چلیں اب اس میں مزید خاموش رہتے ہیں, راوی خاموشی رہے تو بہتر ہے. لیکن اطہر جانے سے پہلے سچویشن اب جانے سے پہلے آپ کی خواہش ہے کہ اطہر اس پہ روشنی ڈال دیں, کہ اطہر بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو صدر عارف الوی کے ذریعے ایک اعلیٰ شخصیت نے پیغام بھجوایا کہ آپ سیاستدانوں سے رابطے کریں. خان صاحب نے کہا نہیں, میں سیاستدانوں سے رابطے نہیں کروں گا, آپ سے کر سکتا ہوں. یہ آپ چاہتی تھی پر میں یہ نہیں بتاؤں گا. اطہر میں چاہتی تھی, ویسے میں بالکل ایسا نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس کو انویل کریں, اگرچہ آپ آف کیمرہ بہت سی باتیں بتا دیتے ہیں, لیکن میں احسن اقبال صاحب کے بیانہ چاہ رہی تھی کہ سیاسی بحران کی بنیاد رکھ دی گئی ہے الیکشنز کے حوالے سے عدالتی فیصلے کے بعد. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آنے والے پروگرامز میں بہت سے ایشوز پر ہم سیر حاصل گفتگو کرتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.